پر سن رہا ہوں میں، باپ دادا غصے والے تھے تو یہ باپ دادا کی غیبت تو نہیں ہوئی جو دنیا سے چلے گئے بیچاروں کو اب غصے والا قرار دیا جا رہا ہے؟ تو غصہ کسی کو حق بات پر اگر آ گیا تو اس کی مذمت تھوڑی کی جائے گی، حق بات پر بھی غصہ آئے گا۔ اور مثال کے طور پر بچہ 7 سال کا ہوگا تو اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی اس کو ترغیب دو۔ جب یہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو مار کے بڑھاؤ، ہاں 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 ٹہکا لگا کے مارو گے، ہو کر کے اس کو مارو گے، یا نماز نہیں پڑھی تو نے، تھوڑا غصہ تو آئے گا نا یار۔ تو اب یہ غصہ بھی اس کا کار ثواب ہے، جو یہ اللہ کے محبوب کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے غصے کا اظہار کر رہا ہے، یہ غصہ۔ اچھا جب دشمن کے ساتھ وہ جہاد کرے گا کیا خیال ہے؟ پیار سے ہنس ہنس کے کیا وہ فائرنگ کرے گا؟ نہیں چھوڑوں گا خدا کے دشمن تجھے، مصطفیٰ کے دشمن تیرے پرکھ سے اڑا دوں گا، تو غصہ ایسا آئے گا، رواں رواں اس کا غصے سے کانپ رہا ہوگا۔ تو یہ غصہ عبادت ہے۔ تو یہ جو عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، غصہ عبادت بھی ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک مثال آپ کو دی، سر اللہ تعالیٰ کی حدود جب توڑی جائیں تو اس پر غصہ آنا چاہیے۔ ایسا کیا ٹھنڈا کہ اپنے نفس کے لیے تو غصہ ہے اور اللہ کے دین کے لیے بالکل برف سے ٹھنڈا اور برف کی لادی بن جائے کہ چھوڑو یار اپنے کو کیا، یہ کرتا ہے نہیں، اس کو روکو۔ یعنی جو حاکم ہے اس کے لیے غصہ تو ضروری ہے کہ محکوم کو برائی کرتے ہوئے دیکھے نہ، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو ہاتھ سے روکنا بغیر غصے کے کیسے ہوگا؟ جب جذبات میں غصہ ہوگا تبھی تو اس کو روکے گا حاکم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جلال مشہور ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، لیکن جب دین کے حدود نافذ کرتے تھے تو بالکل آپ کا جلال، ایسا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو یہ غصہ ان کا عبادت، یہ جلال ان کا عبادت، اور ان کے جلال سے وہ شریر جنات کانپتے تھے، شیطان ان کی گلی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم ایسے جلال والے تھے، یہ لو غصہ ان کا، یہ لو ان کا جلال، سراپا عبادت تھے۔ میرے آقا میرے مولا سیدنا فاروق اعظم امام العادلین متمم الاربعین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان کا جلال تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں کیسے جلالی تھے، لیکن ان کا جلال عین شریعت کا جامع پہنے ہوئے تھا۔ میری آپ کا نفس والا جلال نہیں تھا کہ جو اپنے سے ماتے تھے اس کو ٹھوک دیا اٹھا کے، نے جو پاورفل ہے تو اس کی خوشامد کرتے رہے، ایسا نہیں تھا۔ جلال شریعت کے دائرے میں تھا، جب وہ حد نافذ کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے، کوڑے بھی مارتے تھے، تلوار بھی اٹھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اپنے آپ کو درہ مارتے تھے، اپنے پاؤں پہ روزانہ رات کو درہ مار کے، یعنی کہ کوڑا مار کے بولتے تھے اے بتا آج تو نے کیا 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 ہے، اپنے آپ پر اپنے نفس پر غصہ کرتے تھے کہ صحیح ہو جا۔ تو اس لیے کہاں غصہ کرنا کہاں نہیں کرنا یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہاں دین کے کام جو ہم مبلغین جو کر رہے ہیں نا، اس میں غصہ نہیں چلے گا، یہاں تک کہ جیسے کہ نگران ہے، کوئی مبلغ ہے سستی کرتا ہے، درس نہیں دیتا، مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا، اس پر غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں دین کی حدیں قائم کر رہا ہوں۔ یہ دین کی حدیں اس کو تھوڑی بولتے ہیں، یہ دین کی حدیں نہیں ہے کہ وہ درس نہیں دیتا تو اس نے دین کی حد توڑ دی تو گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہو گیا، ایسا تھوڑی ہوئی۔ تو یہ تو مطلب ایک امر مستحب ہے، جو وہ نہیں کر رہا اس کو آپ تلقین، آخری سانس تک تلقین، رغبت، نیکی کی دعوت، غصہ نہیں۔ ماں باپ نے کوئی ایسی بھول کر لی تو اب آ گیا غصہ کہ میں دین کی حد نافذ کروں گا، میرے باپ کو مار مار کے داڑھی رکھاؤں گا، امی کو مار مار کے پردہ کراؤں گا، تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہاں غصے کے انداز یہ تھوڑی ہونا چاہیے، یہاں نرمی، پیار، نیکی کی دعوت، تو موقع محل کے ساتھ مطلب غصے کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو تو سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یوں تو ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے، جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو، جو کہلاتے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ دعوت اسلامی والے بن جاؤ، ہر 3 دن ہر مہینے سفر کرو، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کرو کہ آج میں نے کس کس مدنی انعام پر عمل کیا،
یہ عموماً رات کو 12 منٹ کے لیے مطلب زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ آدمی سوچے کہ آج میں نے نمازیں تو کتنی پڑھی، پابندی با جماعت پڑھی، کون سی صف میں پڑھی، تو یہ کام کیا کہ نہیں، نیت ہر عمل سے پہلے کر لی کہ نہیں کر لی، وغیرہ وغیرہ. وہ جو لکھنے کے خانے جو اس میں سارا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور جو بھرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے طریقہ کار. تو اس طرح وہ پر کریں رسالہ روزانہ. آپ بولو کہ یار 2-4 دن کے بعد کروں گا تو ہفتے میں ایک، تو پھر بھول جائیں گے. وہ بچپن سے ہم نے سنا ہے، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. وہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے نا. تو وہ آج کا کام نیکی والا، اپنے محاسبے والا، جس کو مدنی اصطلاح ہماری ہے فکر مدینہ. تو یہ آج کا کام آج، ٹھیک ہے، روز کا روز کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے روز کا روز کر لیجئے، اور یہ بھی کریں تاکہ آپ کے غصے پر بھی کنٹرول ہو جائے. اس میں غصے والا بھی مدنی نام ہے، غصے کے تعلق سے بھی غالباً ہے نا، غصے کے تعلق سے بھی مدنی نام ہے اس میں، کہ غصہ نافذ کیا یا صبر کیا. تو اب یہ کہ مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہوتا ہے دعوت اسلامی والوں کو، جو کرنے والے کرتے ہیں. بابا ایک اور غصے کے متعلق آج کافی ہمارا بیان چلا ہے، تو یہ غصے سے متعلق ایک کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. محمد رئیس ستاری بات کر رہا ہوں نارتھ نظم آباد سے. حضرت صاحب میں جو ہے بہت غصے کا تیز تھا. اب الحمدللہ یہ آپ کا بیان سن کر جو ہے الحمدللہ میرا یہ ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ غصے سے پوری کوشش کروں گا کہ بچوں. اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو ٹھنڈا کرے. آمین. اب الحمدللہ غصہ میرا جو ہے یہ، اور جو بھی میں نے غصہ کیا جن کے اوپر بھی میں ان سے معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ میں آئندہ غصہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں، جن پہ غصہ میں نے کیا ان سے میں معافی مانگتا ہوں. اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو بالکل ٹھنڈا فرمائے. اور صاحب آپ سے عرض یہ کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے ہر سال مدینے کی حاضری میں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی کال ہے بابا. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا صاحب، مجھے غصے کے اوپر آپ کا یہ ٹاپک جو چل رہا ہے اس وقت میں سن رہا ہوں اور بڑا محظوظ ہو رہا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اس سے نصیحت ملے. میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ غصے کی آخری انتہا کیا ہے، کہ غصے کا کہاں تک کنٹرول کیا جائے. آیا کہ غصے کی حالت میں اگر خدا نہ خواستہ انسان اس حد تک چلا جائے کہ جہاں اس کو ایذا یا تکلیف پہنچے، یا خدا نہ خواستہ انجرڈ ہو جائے یا مر جائے، تو اس کی آخری انتہا کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ اس کو کیا احکام شریعہ دیے جاتے ہیں کہ وہ غصے کو ختم کر کے اور انتقام یا بدلہ یا اس کے اوپر آئے. اس پہ تھوڑا سا فرمائیے تاکہ مجھ سمیت بہت سارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پہلے جنہوں نے کال فرمائی نا توبہ، اور یہ جو ماشاءاللہ بڑا سمجھدار اسلامی بھائی ہے جنہوں نے مدنی چینل پر 2-3 بار اعلان بھی کر دیا کہ مجھے معاف کر دو. بہت ماشاءاللہ بلند حوصلہ اسلامی بھائی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ ان کو معاف فرمائے. اگر انہوں نے غصے کا، تو غصہ آنا گناہ نہیں ہے، غصہ نافذ کرنے میں اگر شریعت کی حد توڑی تو گناہ ہوگا نا. غلط غصہ نافذ کیا، ظلم کر دیا غصے کی وجہ سے تو گناہ کر. غصہ آیا ٹھیک ہے، چپ ہو جائے آدمی، غصہ آتا رہے، اس کو پیتا رہے تو ثواب ملتا رہے گا. تو غصہ تو ثواب دلائے گا اور جہنم میں بھی پہنچائے گا. تو اس لیے اب یہ کہ غصہ آئے ٹھیک ہے، مگر یہ کہ بار بار آتا ہے تو پھر گناہوں میں آدمی پڑ سکتا ہے اس میں. تو اس لیے غصے کی عادت نکالنی ضروری ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں جن کو جھاڑا، ناجائز مارا، اب یہ سارے مدنی چینل دیکھ رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، دیکھتے بھی ہو تو اس وقت بھی وہ موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے جن کا یاد ہے آپ کو، ممکن ہے جن تک آپ کی پہنچ ہے، ان سے فردن معافی مانگنی ضروری ہے. جن تک آپ کی پہنچ ہے، خالی سوری کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا غصہ کر کے جس طرح کی ان کو تکلیف پہنچائی ہے، جس طرح کی دل آزاری کی ہے، جس طرح کی انسلٹ کی ہے، اس کی اس انداز پر معافی مانگنی پڑے گی. اور اس میں بھی حدیث پاک میں یہ اصول ہے کہ
السر بالسر والعلانیت بالعلانیت